بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج کی جو ٹاپک ہے وہ ہے وقت کی تقسیم کے حوالے سے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں لوگ غفلت اور کوتاہی کا شکار ہے۔ اکثر لوگ اس میں غفلت اور کوتاہی کرتے ہیں۔ وہ دو نعمتیں کیا ہے؟ ایک صحت ہے اور ایک فراغت ہے، یعنی وقت۔ یقین مانیں، ایک انسان کی زندگی میں وقت کی قدر بہت ضروری ہے۔ انسان کی زندگی کا یہ سفر، اس سفر میں ہر لمحہ، ہر ساعت، ہر منٹ انتہائی زیادہ قیمتی ہے۔ تو ہمیں اس وقت کو کیسے قیمتی بنانا چاہیے؟ تو آج ایک اچھی طریقے سے اور چند مفید معلومات کے ذریعے سے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ وقت کو اسی طریقے سے اگر ہم تقسیم کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے اس وقت میں پھر برکت ہوگا اور ہم اس وقت سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ دیکھیے، اس وقت کو آپ نے 4 حصوں میں تقسیم کرنا ہے، پھر آپ کا وقت قیمتی ہو سکتا ہے اور آپ اپنی زندگی میں اس کی وجہ سے خوشی لا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے پہلے حصے کو مقرر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے راز و نیاز کرنے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرنے اور اللہ کی عبادت کے لیے آپ نے ایک وقت نکالنا ہے اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے اور اپنی گناہوں کی بخشش طلب کرنا ہے۔ ایک وقت ایسے نکالنا ہے کہ آپ عبادت اس میں صحیح طریقے سے کر سکیں۔ دوسرا وقت جو آپ نے تقسیم کرنا ہے وہ آپ نے حلال روزی کمانے کے لیے آپ نے کوشش کرنا ہے، پیسے کمانے کے لیے آپ نے کوشش کرنا ہے کہ مجھے کس ٹائم کون سا کام کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے میرے رزق بن سکے، میرے پیسے آ سکے، میں اس کے ذریعے سے پیسے کما سکوں۔ تو ایک وقت آپ نے ایسے مقرر کرنا ہے کہ آپ اس وقت میں پیسے کما سکیں۔ تیسرا جو وقت ہے وہ تیسرا وقت جو ہے نا آپ نے تقسیم کرنا ہے کہ اس میں آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، آپ اپنی رشتہ داروں کے ساتھ آپ ملاقات کر سکیں اور ان کی خیر و عافیت پوچھ سکیں۔ تیسرا وقت آپ نے تقسیم کرنا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ آپ کی ملاقات ہو جائے، اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ انہی ملاقات کے وقت آپ نے ایک وقت ایسے بھی تعین کرنا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اللہ رب العزت نے مختلف لوگوں کو مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہے، تو آپ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، ان سے کچھ سیکھیں گے، اس کے لیے آپ ایک وقت مقرر کریں، تب بھی یہ آپ کا وقت بہت زیادہ قیمتی بن سکتا ہے۔ چوتھا جو آپ نے وقت کو تقسیم کرنا ہے وہ آپ نے حلال لذات کے لیے، جیسے آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے آپ ایک ٹائم نکالیں، اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے آپ نے ٹائم نکالنا ہے، اپنی بچوں کی تربیت کرنے کے لیے آپ نے ایک ٹائم نکالنا ہے۔ اسی طرح گھر بار کی جو ضروریات ہے اس کے لیے ایک ٹائم نکالنا ہے، اور جو حلال لذات ہے، مثلا آپ نے اچھا کھانا کھانا ہے، اچھا پینا ہے، اچھا پہنا ہے، اس کے لیے آپ کے پاس کوئی ٹائم ہو کہ جس میں آپ یہ سب کچھ کر سکیں۔ تو اسی طرح اگر آپ ان وقت کو 4 حصوں میں تقسیم کرو گے تو انشاءاللہ اس وقت میں برکت بھی ہوگا اور آپ پھر زندگی ایک خوشی طریقے سے گزاریں گے۔ آج تک دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں قیمتی ہے، جنہوں نے اپنی زندگی کو قیمتی بنایا ہے، تو ان کی زندگیوں میں وقت کی تقسیم ضرور ہوتا ہے۔ وہ ایسے نہیں کہ بس اگر دوست آیا تو دوست کے ساتھ بیٹھ گئے، اگر گھر میں بیٹھے تو گھر والوں کے ساتھ باتیں کرتے کرتے سب ٹائم گزار دیا، اگر مسجد میں گئے تو ساری عبادت کے لیے سارا ٹائم نکال لے۔ اس طرح کے نہیں ہوتے، بلکہ ان کی زندگی میں ایک شیڈول ہوتا ہے، وہ ایک ترتیب سے چلتے ہیں۔ گھر والوں کے لیے ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے، وہ دوستوں کے ساتھ ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات کے لیے ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے، اور اسی طرح وہ خواہشات کو جو
اچھی خواہشات ہے اس کو پورا کرنے کے لیے بھی ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے. تو ہمیں اس وقت کو 4 حصوں میں تقسیم کریں گے تو انشاءاللہ یہ وقت ہمارا بہت قیمتی بن جائے گا. وقت کو جو قیمتی بنا سکتا ہے اس دور میں وہ آپ نے حد الامکان اس سوشل میڈیا سے دوری اختیار کرنا ہے. سوشل میڈیا پر بہت سارے نوجوانوں کی زندگیاں برباد ہو چکی ہے. اگر آپ اس سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں اور اس پر وقت کو ضائع کرنے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں تو یہ سوشل میڈیا آپ کو بہت فائدہ بھی دے سکتا ہے. لیکن آج اس سوشل میڈیا نے نوجوانوں کی وقت کو ایسے برباد کیا کہ اس سوشل میڈیا کا ان کی صحت کے اوپر بھی اثر پڑا, ان کی دماغ کے اوپر بھی اثر پڑا, ان کی آنکھوں کی نظر کمزور ہو گئی, اسی طرح وہ بہت سارے مشکلات کے شکار ہو گئے. تو سوشل میڈیا سے بھی حتی الامکان اپنے آپ کو بچانا ہے, تب آپ کا یہ وقت قیمتی ہو سکتا ہے. ناظرین اکرام, اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو دوسروں لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہمارے معاشرے میں اسی طرح کی اچھی کانٹینٹ پھیل جائے اور لوگوں کو اس سے فائدہ ہو. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آج کی گفتگو پسند آئی ہوگی. مجھ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں.